کہ وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے، اگر اور جیتے رہتے، یہی انتظار ہوتا اگر اور جیتے رہتے، یہی عزیز طلباء و طالبات، آج کی گفتگو کے لیے بطور عنوان دیے گئے مصرعے کو دیکھنے کے بعد یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ مصرعہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی مشہور غزل سے ماخوذ ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسی غزل کی تشریح کریں گے، لیکن اس سے قبل مرزا اسد اللہ خان غالب کی مختصر سوانح حیات اور ان کی شاعری کی چند خصوصیات پر گفتگو کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1796 عیسوی کو آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں وہ اسد تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا۔ مرزا نوشہ ان کا لقب تھا۔ دربار سے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا شاہی خطاب ملا تھا۔ غالب کے آباء و اجداد ترک قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا سلسلہ نسب بادشاہ توران افراسیاب تک پہنچتا ہے۔ یادگار غالب میں مولانا الطاف حسین حالی ان کے نسب کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ترکوں میں قدیم سے یہ قاعدہ تھا کہ باپ کے متروکہ میں سے بیٹے کو تلوار کے سوا کچھ نہ ملتا تھا اور کل مال و اسباب اور گھر بار بیٹی کے حصے میں آتا تھا۔ اسی تلوار کی بدولت ترکوں نے 100 برس تک ایران و توران اور روم و شام پر حکومت کی۔ اسی لیے غالب کو اپنے خاندان پر فخر تھا۔ وہ اپنے ایک شعر میں خود فرماتے ہیں: 100 سال سے ہے پیشہ آبا سپہ گری، کچھ شاعری ہی ذریعے عزت نہیں مجھے۔ غالب کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں دہلی آئے۔ ان کے کئی بیٹے تھے، جن میں عبداللہ بیگ خاں غالب کے والد تھے۔ عبداللہ بیگ خاں آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے اور کچھ عرصہ ملازمت کے بعد حیدرآباد دکن چلے گئے اور نظام کی ملازمت اختیار کی، مگر خانہ جنگی کی وجہ سے وہ واپس آگرہ آ گئے اور الور راجستھان کے راجہ بختاور سنگھ کے ملازم ہو گئے، اور یہیں ایک لڑائی میں 1801 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے وقت غالب کی عمر محض 5 برس کی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ خاں، جو اکبر آباد کے صوبے دار تھے، نے ان کی پرورش کی، مگر جب غالب کی عمر محض 9 برس کی تھی تو ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرزا غالب کے ایک اور بھائی مرزا یوسف خاں تھے، جو بقول مولانا الطاف حسین حالی ایام شباب میں مجنوں ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں 1857 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں نواب فخر الدولہ کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خاں معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ اپنی شادی کے سلسلے میں انہوں نے خود ایک رقعے میں اشارہ کیا ہے کہ 13 برس کی عمر میں 7 رجب 1225 ہجری میں ان کا عقد ہوا، جس کی وجہ سے دہلی میں ان کی آمد و رفت زیادہ ہو گئی تھی، اور آخر کار انہوں نے دہلی میں ہی سکونت اختیار کر لی اور تادم آخر دہلی میں ہی قیام رہا۔ غالب نے دہلی میں کوئی مکان نہیں خریدا اور ہمیشہ کرائے کے مکانوں میں ہی رہے۔ جب ایک مکان سے جی بھر جاتا تو دوسرا کرائے پر لے لیتے تھے۔ آخری مکان جس میں ان کا انتقال ہوا وہ بلی ماران کی ایک مسجد کے عقب میں تھا، جس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک شعر میں بھی کیا ہے: مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ غالب نہایت خوش اخلاق انسان تھے۔ جو شخص بھی ان سے ایک بار مل لیتا تھا اس کا جی
ان سے بار بار ملنے کو کرتا تھا۔ طبیعت میں شوخی و ظرافت کے ساتھ ساتھ متانت اور شگفتگی مزاج کی وجہ سے ان کے احباب میں ہر مذہب و ملت کے افراد شامل تھے۔ ان کی طبیعت میں اس قدر فراخ دلی، مروت اور نیکی تھی کہ بقول حالی قصیدہ گوئی میں تمام عمر صرف کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی حجو نہیں لکھی۔ غالب نے کلکتہ کا ایک لمبا سفر بھی کیا تھا۔ یہ سفر انہوں نے اپنی پینشن کی بحالی کے لیے کیا تھا۔ راستے میں لکھنؤ اور بنارس میں بھی ان کا قیام رہا، جہاں ان کی خوب پذیرائی ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں 50 روپیہ ماہوار اور خلعت مقرر کیا تھا، لیکن غدر کے بعد یہ پینشن بند ہو گئی، سو وہ رامپور چلے گئے۔ یہاں 100 روپیہ ماہوار ان کی تنخواہ مقرر ہوئی۔ آخرش پھر دہلی واپس آ گئے اور 3 برس بعد سرکار سے ان کی پینشن بھی جاری ہو گئی۔ 25 فروری 1869 عیسوی کو 73 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب کو عربی اور فارسی زبانوں پر اور علم عروض و علم نجوم، تصوف اور تاریخ پر خاصی دسترس تھی، جس کا اندازہ ان کی نظم و نثر سے لگایا جا سکتا ہے۔ غالب میر تقی میر کے بعد اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ وہ تجربات و واردات قلب کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ گویا انہوں نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہے۔ غالب میر کی استادی کے قائل ہیں، جس کا اعتراف انہوں نے ناسخ کے حوالے سے ایک شعر میں بھی کیا ہے۔ غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے درد و غم کی داستان بیان کرنے کا ہنر میر سے ہی سیکھا ہے، لیکن دونوں کے انداز بیان میں فرق ہے۔ غالب کی نظر زندگی کے حقیقی اور عملی پہلوؤں پر رہتی ہے۔ وہ تازہ تشبیہوں، بلند تخیل اور معنی آفرینی کے ذریعے شاعری کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں تصوف کے فلسفیانہ مضامین کے ساتھ ساتھ محبوب کے ساتھ شوخی کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غالب کا کلام بہت مختصر ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت اس لیے ہے کہ اس میں جدت مضامین کی بھرمار ہے، اور غالب ایسے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کو اس کے محدود دائرے سے باہر نکالا ہے۔ ان کے کلام کی یہ خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، غالب کے کلام میں روایتی اور عام تشبیہوں کی جگہ نئی نئی تشبیہیں استعمال ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مضامین اور خیالات میں جدت پیدا ہو گئی ہے۔ مثلاً غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غالب کے کلام کی دوسری خصوصیت ان کی استعارہ سازی ہے۔ غالب سے پہلے عام طور پر استعارہ کا استعمال بطور محاورہ ہوتا تھا، لیکن غالب کے کلام میں استعارہ بطور استعارہ ہی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ غالب کے کلام کی تیسری خوبی ان کی شوخی و ظرافت ہے۔ یہ شوخی و ظرافت غالب سے پہلے کے شاعروں میں بھی موجود تھی، مگر وہ شوخی محض حجو گوئی یا فحش نگاری تک ہی محدود تھی۔ غالب کے یہاں شوخی و ظرافت میں کبھی سطحیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کی سنجیدگی اور متانت ہوتی ہے۔ مثلاً بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ غالب کے کلام کی چوتھی خوبی ان کا استفہامیہ انداز ہے۔ اس طرز ادا سے غالب کے کلام میں تہداری پیدا ہو گئی ہے۔ اس طرز خاص سے لہجے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ ان خصوصیات کے علاوہ غالب کے کلام میں ایسی بے شمار خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے
وہ اردو کے ہی بڑے شاعر نہیں ہیں بلکہ عالمی ادب میں بھی بلند مقام پر فائز ہے۔ اب ہم غالب کی شاعری کی ان خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی اس مشہور غزل کی تشریح کریں۔ مطلع ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ شعر غالب کی مشہور غزل کا مطلع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے مقدر میں محبوب کا وصل نہیں تھا، اس لیے ہمارا مر جانا ہی بہتر ہوا، ورنہ ہم جب تک زندہ رہتے ہمیں اسی طرح انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری شاعری کی روایت میں عاشق اور معشوق کے کرداروں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ عاشق اپنے معشوق پر جان چھڑکتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ اس کے برخلاف معشوق ناز و ادا دکھا کر عاشق کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، لیکن وصل کو وعدہ فردہ پر ٹال دیتا ہے اور وہ دن کبھی نہیں آتا۔ گویا عاشق کا اپنے معشوق سے کبھی وصل نہیں ہوتا۔ عاشق زندگی بھر محض وصل کا انتظار ہی کرتا رہتا ہے۔ بس یہی بات غالب نے بڑے سلیقے سے اس مطلع میں کہی ہے۔ شاعر یعنی عاشق کہتا ہے کہ ہماری قسمت میں محبوب کا وصل نہیں تھا، سو ہم جب تک زندہ رہتے اسی طرح انتظار کہتے رہتے۔ شاعر نے دوسرے مصرعے میں اگر اور جیتے رہتے کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے اور انتظار کی زحمت اٹھانے سے اسے نجات مل گئی ہے، ورنہ اس کی عمر جس قدر طویل ہوتی جاتی انتظار کی زحمت بھی اسی قدر بڑھتی جاتی۔ مطلع نہایت سلیس اور بولتا ہوا ہے۔ اس مطلع میں شاعر نے قول فیصل کے ذریعے لطف کا پہلو پیدا کیا ہے۔ غزل کا دوسرا شعر، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ شاعر یعنی عاشق اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تو جان لے کہ ہمارے زندہ رہنے کا سبب یہی ہے کہ ہم نے تیرے وصل کے وعدے کو جھوٹا سمجھا، ورنہ اگر ہمیں تیرے وعدے وصل پر اعتبار ہوتا تو ہم اس خوشی میں کب کے مر گئے ہوتے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں تو یہ جان کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب تو یہ جان لے۔ شاعر یعنی عاشق اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تو یہ جان لے کہ تو نے مجھ سے جو وصل کا وعدہ کیا تھا اسے میں نے جھوٹا سمجھا اور اس پر اعتبار نہیں کیا، بس یہی وجہ ہے کہ میں اب تک زندہ ہوں۔ اس میں ایک بات ذہن نشین کرنے کی یہ بھی ہے کہ محبوب کا وعدہ کبھی سچا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ وصل کا جھوٹا وعدہ کرتا ہے۔ شاعر یعنی عاشق کو یہ بات معلوم ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے تیرے وعدے کو سچ نہیں خیال کیا اسی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ اب شاعر شعر کے دوسرے مصرعے میں اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مجھے تیرے وعدے پر اعتبار ہوتا یا میں تیرے وعدے وصل کو سچ سمجھتا تو میں اس خوشی میں کب کا مر گیا ہوتا۔ شاعر نے اس شعر میں جینا اور مرنا اور جھوٹ اور اعتبار جیسے متضاد الفاظ کا استعمال کیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے جس کی وجہ سے شعر کا لطف دو چند ہو گیا ہے۔ غزل کا تیسرا شعر، تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ شاعر یعنی عاشق کہتا ہے کہ اے میرے محبوب چونکہ تو بہت نازک ہے اس لیے تیرا محبت کا وعدہ بھی بہت نازک یعنی کمزور ہے، اور اگر تیرا وعدہ مضبوط ہوتا تو اپنی نزاکت کی وجہ سے تو اسے کبھی نہ توڑ سکتا۔ غالب نے اس شعر میں محبوب کی نزاکت کا مضمون باندھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محبوب نازک بدن ہوتا ہے، اسی لیے اسے گل اور پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ غالب نے محبوب کی اسی صفت کو ذہن میں رکھ کر
इस शेर में बहुत खूबसूरत मजमून बांधा है। शायर यानी आशिक कहता है कि ऐ महबूब, तेरी मोहब्बत का वादा मजबूत नहीं है। अगर मजबूत होता तो अपनी नाजुकी की वजह से तू उसे कभी न तोड़ सकता। यहाँ ये बात ज़हन नशीन करनी ज़रूरी है कि हमारी शायरी की रिवायत में ये बात मुसल्लम है कि महबूब अपने आशिक से बार बार वादा करता है और बार बार उसे तोड़ता है। गालिब ने इसी बात को जहन में रखकर नज़ाकत महबूब का पुरलुत्फ़ मजमून इस शेर में बांधा है। इस शेर में शायर ने अहद मोहब्बत को तोड़ने को एक मादी चीज़ फ़र्ज़ किया है। यही बात शेर में लुत्फ़ पैदा करती है। इस शेर में बोदा और उस्तवार अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए शेर में सनत तज़ाद है। चौथा शेर। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। शायर कहता है कि महबूब, तूने मोहब्बत का जो तीर अपने हुस्न की कमान से आधा खींच कर चलाया है, उससे मेरा दिल बहुत खुश है, क्योंकि वो दिल में पैवस्त हो गया है, दिल से पार नहीं हुआ है। इसलिए इसकी चुभन से मेरे दिल को बहुत लज्जत महसूस हो रही है। अगर ये तीर मेरे जिगर के पार हो गया होता तो मेरे दिल में चुभन महसूस न होती और दिल मोहब्बत की चुभन की लज्जत से महरूम रह जाता। तीर नीमकश उस तीर को कहते हैं जिसको चलाने के लिए आधी कमान को खम कर दिया जाए या तीर को कमान खींचकर न चलाया जाए। इससे तीर अपने निशाने के पार निकलने के बजाय उसमें पेवस्त हो जाता है। शायर यानी आशिक कहता है कि तूने मोहब्बत का जो तीर अपने हुस्न की कमान से आधी ताकत से चलाया है और उसे पूरा खींचकर नहीं चलाया, वो मेरे हक़ में बहुत मुफीद साबित हुआ, क्योंकि वो जिगर के पार ना हो सका और जिगर के अंदर ही रह गया है। अगर ये मोहब्बत का तीर मेरे जिगर के पार हो गया होता तो ये चुभन जो मुझे इस वक्त लज्जत दे रही है नहीं होती। शायर ने पहले मिसरे में कोई मेरे दिल से पूछे कहकर तीर की खलिश यानी चुभन की लज्जत को बयान किया है और दूसरे मिसरे में ये खलिश कहाँ से होती जैसा रोज़मर्रा इस्तेमाल कर शायर ने शेर के लुत्फ़ में इजाफ़ा कर दिया है। शायर ने इस शेर में इश्क की खलिश की लज्जत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। गज़ल का 5वां शेर। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। शायर कहता है कि ये कोई दोस्ती नहीं हुई कि दोस्त अहबाब मेरे हाल दिल को देखकर मुझे नसीहतें करने लग गए। दोस्ती का तो फ़र्ज़ ये है कि मेरे दोस्त मेरे हाल दिल का इलाज करते, मुझसे हमदर्दी जताते और मेरे गम में शरीक होते। शायर कहता है कि मेरे दोस्त अब मेरे साथ दोस्तों जैसा सलूक नहीं कर रहे हैं। दोस्त नहीं रहे बल्कि वो नासिह यानी नसीहत करने वाले बन गए हैं, जबकि दोस्त अहबाब गम में बराबर के शरीक होते हैं। शायर यानी आशिक कहता है कि मेरा मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरे दोस्त अब चारासाजी और गमगुसारी के बजाय नासे बनकर मुझे नसीहतें करने में लग गए हैं। ये तो एक तरह की दिल आज़ारी हुई। नासे नसीहत करके दिल आज़ारी करता है, क्योंकि उसकी नसीहत में मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं होता, जबकि दोस्तों की चारासाजी और गमगुसारी में मोहब्बत का जज्बा शामिल होता है। इसीलिए शायर कहता है कि ये भी कोई दोस्ती हुई कि दोस्त नसीहतों का दफ्तर लेकर बैठ गए, उन्हें तो मेरे हाल-ए-ज़ार की चारासाजी करना चाहिए थी। शायर ने इस शेर के पहले मिसरे के शुरू में ही ये कहाँ की दोस्ती है जैसा बरजस्ता फ़ुकरा कहकर ज़बान के लुत्फ़ को बढ़ा दिया है, जिससे न सिर्फ ये कि शेर में बरजस्तगी पैदा हो गई है, बल्कि बयान का बेहतरीन तेवर भी शेर में लुत्फ़ का पहलू पैदा कर रहा है। छठा शेर। रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता,
جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ غم ایسی بلا ہے کہ انسان تو انسان، اگر پتھر میں بھی یہ غم چنگاری بن کر پیوست ہو جاتا تو پتھر بھی نرم و نازک بن کر ہمیشہ خون کے آنسو روتنے رہتا۔ یہاں غالب نے رگ سنگ کو بطور استعارہ پیش کیا ہے۔ پھر ایک بات اور قابل غور ہے کہ پتھر پر جب کوئی چوٹ پڑتی ہے تو اس میں شرارے یعنی چرگانیاں نکلتی ہیں۔ ان مناسبتوں کے ساتھ اگر شعر کو سمجھا جائے تو شعر کا لطف مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب شاعر یا عاشق کہتا ہے کہ غم کا اثر بہت مہلک ہوتا ہے۔ یہ غم پتھر، یا کہہ لیجئے کہ پتھر دل انسان میں ایک چنگاری بن کر گھس جائے تو وہ اس میں بھی اس قدر سوز پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خون کے آنسو رونے لگے۔ آتش غم سے پتھر دل انسان کے دل میں بھی سوز پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آتش چیزوں کو پگھلا دیتی ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ غم ایسی بری بلا ہے کہ انسان تو انسان، اگر وہ چنگاری بن کر پتھر میں بھی داخل ہو جائے تو اس میں بھی گداز پیدا ہو جائے گا اور وہ بھی مسلسل خون کے آنسو روتا رہے گا۔ 7واں شعر۔ غم اگرچہ جاں غسل ہے پر کہاں بچے کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کا غم اگرچہ جان لیوا ہے پھر بھی اس سے بچ کر بھی ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ دل اپنی عادت اور فطرت کے مطابق کوئی دوسرا غم تلاش کر لے گا۔ عشق کا غم اگر نہ بھی ہوتا تو زمانے کے اور بھی غم ہیں، اور یہ دل کوئی نہ کوئی غم ضرور تلاش کر لیتا۔ دل کو غم میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت اور جبلت ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ چونکہ ہم صاحب دل ہیں اور دل کی عادت غم کھانے کی ہے، اس لیے ہمیں کسی طرح غم سے نجات نہیں مل سکتی۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کا غم اگر جان لینے والا ہے تو ہم اگر عشق سے باز بھی آ جائیں پھر بھی ہمیں جان لیوا غم سے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ دل اپنا مشغلہ ضرور تلاش کر لے گا، اور دل کا مشغلہ غم ہے۔ اس لیے ہم عشق کے جان لیوا غم سے بچ کر بھی محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ دنیا میں اس کے علاوہ بھی تو بہت سے غم ہیں اور ہمارا دل ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ دل کو غم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ غم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم عشق یعنی غم جانا، اور دوسرا غم دنیا یعنی غم روزگار، اور ہر انسان اپنی فطرت دل کے مطابق کسی نہ کسی غم کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ پتھر دل انسان نہ ہو۔ اسی لیے غالب نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ غم کے جان لیوا ہونے کے باوجود اگر انسان صاحب دل ہے تو کسی نہ کسی غم میں ضرور مبتلا ہوگا۔ عشق کرنا اگر وہ ترک بھی کر دے پھر بھی اسے غم سے نجات نہیں مل سکتی، اس کے پیچھے دنیا کا کوئی دوسرا غم لگ جائے گا۔ 8واں شعر۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ شاعر اس شعر میں شب غم کی بے بسی و بے کسی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ مصیبت کس سے کہوں کہ غم کی راتیں کس قدر بھیانک ہوتی ہیں۔ میرا کوئی مونس ہے نہ ہمدرد۔ شب غم کی بلائیں اس قدر سخت ہیں کہ اگر اس میں مبتلا ہو کر میں ایک بار مر گیا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، مگر اس میں تو ہر وقت کا مرنا ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا کہہ کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شب غم میں شاعر ہر وقت مرتا رہتا ہے، اور یہی بات اس کے لیے بری بلا ثابت ہوئی ہے۔ شب غم سے مراد ہجر کی شب ہے۔ ہجر کی شب کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اس میں عاشق امید اور نا امیدی کے دوراہے پر ہوتا ہے، اور یہی بات اس کے لیے بار بار مرنے کی ہے۔ گویا شب غم یعنی شب ہجر اس قدر بری بلا ہے
کہ اس میں عاشق مسلسل مرنے کے عمل سے گزرتا رہتا ہے۔ اگر وہ اس شب غم میں شدت غم سے ایک بار مر جاتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ شاعر اپنے مسلسل مرنے کے عمل اور شب غم کی رودات کا اظہار کر کے اپنے غم کی شدت کو کم بھی کرنا چاہتا ہے، مگر پہلے مصرعے میں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے کہہ کر شاعر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے جس سے وہ اپنی مصیبت کا بیان کرے۔ نواں شعر: ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اس شعر میں شاعر نے ڈوب کر مرنے کے فوائد شوخی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ شاعر یعنی عاشق کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جو رسوائیاں ملی ہیں، اگر ہم ڈوب کر مر جاتے تو ان رسوائیوں سے محفوظ رہتے، کیونکہ دریا میں غرق ہو جانے کے بعد نہ ہی ہمارا جنازہ اٹھتا اور نہ ہی کسی جگہ پر ہمارا مزار ہوتا جو رسوائیوں کا سبب بنتا۔ غالب عوام الناس کی طرح مرنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ اس میں بھی منفرد ہی رہنا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ بڑی خوبصورت دلیلیں بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مرنے میں تو ہمیں رسوائیاں ہی نصیب ہوئی ہیں۔ مثلاً لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا ناکام عاشق کا وہ جنازہ جا رہا ہے، یا اس نامراد عاشق کا وہ مزار ہے۔ غرض کی ہر طرف سے انگلیاں اٹھتی ہیں، گویا کہ اس طرح سے مرنے میں رسوائیاں ہی رسوائیاں ہیں۔ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ ہم دریا میں غرق ہو کر مر جاتے، نہ جنازہ ہی اٹھایا جاتا اور نہ ہی ہمارا کسی جگہ پر مزار بنایا جاتا جو کسی قسم کی نمود و نمائش کا سبب بنتا، اور ہم رسوا بھی نہ ہوتے۔ 10واں شعر: یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ شعر غالب کی غزل کا مقطع ہے۔ غالب نے اس شعر میں اپنی شراب نوشی کا اعتراف اور اپنے علمی وقار پر فخر کیا ہے۔ غالب خود کلامی کے انداز میں کہتے ہیں کہ تم نے تصوف کے جن مسائل کو جس خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، اگر تم بادہ خوار نہ ہوتے تو ہم تمہیں ولی سمجھتے۔ غالب کا یہ مقطع حقیقت حال پر مبنی ہے۔ پہلے مصرعے میں جن دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تصوف کے مسائل اور غالب کا بیان، یہ دونوں باتیں بطور خود ستائی معلوم ہوتی ہیں، لیکن غالب کی شاعری کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود ستائی اور شاعرانہ تعلی نہ ہو کر حقیقت حال پر مبنی ہے، یعنی غالب کی شاعری میں تصوف کے مسائل بھی ہیں اور بیان کی ندرت بھی۔ مسائل تصوف سے مراد فلسفہ عشق و محبت اور فلسفہ روحانی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان مسائل کا ندرت اور خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کرنے والا انسان غالب شراب نوشی بھی کرتا ہے، اسی لیے وہ خود سے کہتا ہے کہ اگر تو بادہ خوار نہ ہوتا تو یقیناً ولی کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اس غزل کے ہر شعر میں بیان کی صفائی، سلاست، روانی، سہل ممتنع کا رنگ اور زبان کی برجستگی و بے تکلفی کے ساتھ ساتھ معنی آفرینی اور جدت قابل داد ہے۔ اب بس اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں غالب کی ایک اور غزل کی تشریح کی جائے گی۔ اجازت دیں، شکریہ۔